السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج جس دوا کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے ارگینٹم نائٹریکم۔ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، ڈر ہوتی ہے، وہ اپنی بات نہیں کر سکتے، اپنی بات ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتے۔ ان کو ہجوم میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ٹرین میں ڈر لگے گا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈر لگے گا۔ اپنی بات کو ٹھیک طرح سے اس طرح سے نہیں کر پاتے کہ ان کو کافی وقت درکار ہوتا ہے اپنی بات کرتے ہوئے۔ تو کچھ ایسی ہی دوا ہے ارگینٹم نائٹریکم۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اس کی کیا واضح علامات ہیں کہ جس کے اندر ارگینٹم نائٹریکم ہم دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹروورٹ ہوتا ہے پیشنٹ، اس کو بہت مشکل ہوتی ہے اپنی تمام باتیں، بظاہر مشکل اس طرح ہوتی ہے کہ اس سے باتیں نکلوانا مشکل ہوتا ہے۔ بہت دیر کے بعد اپنی بات، اپنی تکلیف جو ہے وہ بیان کرے گا، کھل کر بات نہیں بتاتا، اور اپنے من کی بات نہیں بتائے گا، جلدی نہیں اپنے آپ کو کھولے گا، بہت زیادہ شرمیلا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ اگر کبھی باہر بھیڑ بھاڑ میں گیا جہاں پر لوگ زیادہ ہیں، وہاں پر جا کر گھبرا جاتا ہے، اپنا فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، کنفیوز ہو جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے، اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب بھی کنسنٹریشن کرنے لگتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ ٹھیک طرح سے اپنا وہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ بھلکڑ ہوتا ہے، باتوں کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، فکرہ بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے بھول جائے گا۔ اگر اپنے دوست کے پاس گئے، وہاں سے اس کو کوئی کتاب چاہیے اور وہاں جائے گا، اس کتاب کا نام ہی بھول جائے گا، یہاں جو لفظ کتاب ہے وہی بھول جائے گا۔ کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے اس کی۔ فکرہ بولتے بولتے جو مین ورڈ ہے، خاص ورڈ ہے، وہی بھول جاتا ہے، اور یہی بات کرتے ہوئے اس کا اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اپوائنٹمنٹ سے بھی ڈرتا ہے، چاہے وہ گیدرنگ ہے، اگر کسی دعوت میں گیا، کسی تھیٹر میں گیا، کسی پارٹی میں گیا، تب بھی بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے گا، بہت زیادہ ڈر جائے گا۔ اسی طرح جہاز میں سفر کرتے ہوئے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، لفٹ میں اگر وہ جا رہا ہے تب بھی اسے ڈر لگے گا، ٹنل میں سفر کرتے ہوئے، ٹنل میں جاتے ہوئے بھی وہ گھبرا جاتا ہے۔ اس تمام ڈر کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں تنہا رہ جاؤں گا، مجھے بالکل لوگ چھوڑ دیں گے، اور جب بھی پرفارم کرنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے تب اس کو ڈر لگتا ہے، مجھے لوگ نظر انداز نہ کر دیں، میں اپریشیٹ ہونا چاہتا ہے، لوگ میری تعریف کریں، میرے بارے میں اچھا دیں، مجھے لوگ نظر انداز نہ کریں۔ تو ان تمام چیزوں کا اس کو ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گھبراتا ہے۔ اس کے کچھ فکس قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اگر وہ گلی میں سے جا رہا ہے تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ دونوں طرف کے جو مکان ہیں یہ بند ہو جائیں گے اور بیچ میں وہ دب جائے گا، یا کبھی پل پر جاتے جاتے اس کو اس قسم کے خیال آئیں گے کہ وہ کیوں نہ اس پل سے کود جائے، اور بلندی پر جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اسی لیے ہی بلندی پر جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اس کو چکر آتے ہیں، جب بھی گاڑی کو ڈرائیو کرے گا کسی اونچائی کی طرف تب ڈرے گا، اس کو چکر آئیں گے۔ اسی طرح یہ اسٹیج پر جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ ایک اور دوائی تھی لائکوپوڈیم، وہ پرفارم نہیں کر سکتا، لیکن جب پرفارم کرنے لگتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، لیکن ارگینٹم نائٹریکم یہ ہے کہ بالکل بھی پرفارم نہیں کر سکتا، اس میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ اس کی تکالیف کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب بھی کسی بند جگہ پہ کوئی کمرہ ہے، لفٹ ہے، وہاں پر بند ہوگا تو اس کی تکلیف بڑھیں گی، بھیڑ بھاڑ میں جاتے ہوئے اس کی تکالیف جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔
اور جب بھی کسی کلوز جگہ پہ، کسی بند جگہ پہ یہ رہتا ہے، مثال کے طور پہ اگر لفٹ میں ہے تو اس کا وہاں سے بھاگ جانے کو دل کرے گا، یا وہاں سے اسے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ایسی تنگ جگہ پہ رہے۔ اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ کس چیز سے بے چینی کب بڑھتی ہے؟ اس کا بے چینی ٹرین میں سفر کرنے سے بڑھتی ہے، جہاز میں سفر کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگر یہ امتحان میں جا رہا ہے تب اس کی بے چینی بڑھے گی۔ تو اس لیے امتحان میں جو بچے جاتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے اور جن کو پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے، دیکھا گیا کہ جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے تو عموماً اس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، اس کے لیے ارگنٹم نائٹریکم دوائی استعمال کی جا سکتی ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا ٹین ایجر ہے یا بچہ ہے۔ اگر وہ اسکول جاتا ہے یا ایگزام دینے کے لیے جائے گا اور اس کو اس قسم کی تکلیف ہو کہ وہ سوچ کے پریشانی سے اس کو الٹی آئے یا اس کی پیٹ خراب ہو یا لوز موشن لگے، اس کے لیے ارگنٹم نائٹریکم دوائی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب بھی اپنے بڑے کسی رینک کے شخص سے، بڑے آدمی سے بات کرے گا تو تب اس کو ڈر لگے گا، تب بے چینی ہوگی۔ بہت زیادہ جلد باز ہوتا ہے، جلدی کام کرنا چاہتا ہے کہ جلدی سے ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کو تمام تکالیف شروع ہو جائیں گی۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو تمام کھانا جو کھاتا ہے وہ گیس کی شکل میں بن جاتا ہے، لیکن نہ تو گیس خارج ہوتی ہے نہ ڈکار آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف جو ہے وہ بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور بظاہر ڈکار جو کہ اس کے اسٹمک میں ہے یا گیس جو ہے، ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے، اس سے بھی اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیفٹ سائڈ بائیں جانب کی تمام اس سے تکالیف ہوتی ہیں، اس کی تکالیف آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں۔ آنکھ میں اگر لیسدار مواد نکلتا ہے، آنکھ میں سے دھندلا جھالا نکلتا ہے، یا جن لوگوں کے آنکھ کے بالکل اس کنارے کے اوپر ایک دانہ سا نکل آتا ہے، عموماً بچوں کے نکلتا ہے، بڑوں کے بھی نکلتا ہے، دیکھا گیا، اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے یہ ارگنٹم نائٹریکم، جس کو غالباً اردو کے اندر گونت رکی بھی بولتے ہیں۔ ایک سرخ سا دانہ نکل آتا ہے، اس کے اندر بھی عموماً مواد ہوتا ہے پیپ کا، اور اس کے لیے ارگنٹم نائٹریکم استعمال کی جاتی ہے۔ آدھے سر کا اس کو درد ہوتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، سر کو باندھنے سے درد کم ہوتا ہے، اور ٹائٹ پریشر سے اگر اس کو سر کو باندھا جائے تب بھی اس کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ مختصر سا بیان تھا ارگنٹم نائٹریکم دوا کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایک اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔